ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بیان کرتا ہوں حدیث کا، اور وہ بڑا ہی اہم ہے۔ اس پر عمل کس طرح کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ ایک واقعہ ہے بڑا ایمان افروز، اور یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں بھی آیا ہے اور صحیح مسلم میں متفق علیہ ہے۔ جو کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی بخاری اور مسلم کا متفق علیہ ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر شام گئے۔ وہاں آلریڈی ابو عبیدہ بن الجراح اور مسلمانوں کا لشکر موجود تھا۔ مسلمانوں کو کچھ ٹربل تھی، ان کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ طیبہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے ملک شام گئے۔ اب شام کے باہر ایک جگہ تھی سرغ۔ جب اس مقام پر پہنچے، سرغ کے مقام پر، تو وہاں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور آپ کے جو دیگر کمانڈر تھے اسلامک فوج کے، وہ آپ کے استقبال کے لیے آئے، تو انہوں نے آپ کو اطلاع دی کہ یہاں شام میں اس ملک میں وبا پھیل گئی ہے، وائرس پھیل گیا ہوا ہے، طاعون کا وائرس پھیل گیا ہے۔ آپ وہیں رک گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لشکر وہیں روک لیا، قافلہ، اور آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان سے فرمایا ادعو لی المہاجرین الاولین، جو سب سے پہلے مہاجرین تھے، مکہ سے مدینہ مہاجر ہو کے گئے تھے، سینئر موسٹ کمپینینز صحابہ کرام، ان کو میرے پاس لاؤ۔ بلا کے ایک مجلس منعقد کی اور آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ مشاورت کی۔ اس مشاورت میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، یعنی مہاجرین صحابہ کے مابین۔ بعضوں نے کہا کہ یہ جو وبا پھیل گئی ہے ملک شام میں، آپ کے ساتھ اے امیر المومنین حضور علیہ السلام کے بہت سے صحابہ کرام ہیں، صحابہ ہیں، اور بہت سے اور لوگ بھی ہیں، صحت مند ہیں، آپ ان سب کو لے کر اس وبا کی سرزمین میں داخل نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے، بہتر ہے انہیں واپس لے جائیں، پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ بعضوں نے رائے دی کہ ہم ایک مقصد کے لیے نکلے ہیں۔ اب جدا جدا مزاج ہوتے ہیں، جدا جدا طبیعتیں ہوتی ہیں۔ بعض کی طبیعت میں ہر سچویشن میں ہوش غالب رہتا ہے، ہوش کا دامن نہیں جانے دیتے۔ بعض کی طبیعتوں میں جوش کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جن کی طبیعت میں ذرا جوش اور جذبہ زیادہ تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم ایک مقصد کے لیے نکلے ہیں، لہٰذا ہم اس مقصد کو کسی لحاظ سے نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا داخل ہوں، ہمیں جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ فیصلہ، اپنی رائے دی۔ آپ نے فرمایا اب آپ چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انصار کو بلا لاؤ۔ تو جتنے سینئر انصار صحابہ تھے ان کو بلایا، مجلس مشاورت دوبارہ منعقد کی۔ ان میں بھی دو اوپینینز بن گئیں۔ آدھوں نے کہا کہ کسی قیمت پہ ان صحت مند لوگوں کو بلا وجہ وبا کے علاقے میں لے کے نہ جائیں، ادھر داخل نہ کریں، یہ بھی بیمار ہو جائیں گے اور مناسب نہیں۔ اور بعضوں نے اسی طرح کہا کہ ہم ایک مقصد لے کے نکلے ہیں تو ہمیں انٹر ہونا چاہیے اپنے باقی مسلمان بھائیوں کی طرف۔ تو آپ نے سن کے ان کو بھی بھیج دیا، چلے جاؤ۔ فرمایا اب وہ جو سینئر قریش تھے جو فتح مکہ کے سال میں مہاجر ہوئے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، اب ان کو بلا کے میرے پاس لے آؤ، جو فتح مکہ کے سال میں ہجرت کر کے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ جب وہ آئے، ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے متفقہ طور پر ساروں نے یہ اپنی رائے دی کہ ہماری متفقہ رائے ہے کہ آپ یہ رسک نہ لیں اور سب کو لے کے واپس چلے جائیں۔ ان حالات میں ان لوگوں کو ساتھ لے کے جانا اور اس وبا زدہ علاقے میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے متفقہ طور پہ یہ رائے دے دی۔ جب انہوں نے یہ رائے دے دی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 مشاورت کی نشستوں کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں اپنا لشکر لے کے واپس جا رہا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فنادا عمر فی الناس انی مصبح علی ظہر فاصبحوا علیہ، میں صبح کے وقت ارلی ان دا مارننگ، صبح کے وقت میں روانہ ہو رہا ہوں واپس مدینہ کی طرف، لہٰذا سب لوگ اپنی اپنی سواریاں تیار کر لیں۔ یہ اعلان کر دیا اور روانگی کا بھی اعلان ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کمانڈر ان چیف تھے اس وقت ان افواج کے، وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے عرض کیا سیدنا فاروق اعظم کو، ان کا نقطہ نظر مختلف تھا کیونکہ آلریڈی وہیں تھے۔ انہوں نے کہا فرارم من قدر اللہ،
اے امیر المومنین یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر جا رہے ہیں؟ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا، لو غیرک قالہا یا ابا عبیدہ، کاش ابو عبیدہ یہ بات کسی اور نے کی ہوتی۔ مطلب یہ تھا یہ بات کہنا تمہیں زیب نہیں دیتا تھا، یعنی آپ اتنے سینئر شخص ہیں، کمانڈر ہیں، صاحب حکمت ہیں، صاحب علم ہیں، مجھے جانتے ہیں، دین کی تعلیمات کی روح کو جانتے ہیں، کوئی اور شخص جو کم واقفیت رکھتا تھا کہتا تو حرج نہیں تھا، آپ کے لیے مناسب نہیں تھا کہنا۔ اور پھر آپ نے جواب دیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی قدر سے بھاگ کر قدر کی طرف، تقدیر سے بھاگ کر پھر تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تقدیر تھی یہ وبا آئی، اور جن لوگوں کا بیمار ہونا مقدر میں تھا، یعنی لازمی طور پہ اللہ کے علم میں تھا کہ وبا آئے گی، بیمار ہوں گے، تو یہ بھی ایک تقدیر ہے۔ اور ہم اگر ان لوگوں کو بچا کے واپس لے جا رہے ہیں اور یہ بچ گئے تو یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، یہ بھی تقدیر ہے۔ وہاں وبا کا آنا اور ان کا بیمار ہو جانا تقدیر کا مطلب ہے علم الہی میں ہونا، وہ بھی علم الہی میں تھا تو ان کے لیے وہ تقدیر ہے۔ اور ان کو بچا کے لے جانا تاکہ وبا میں مبتلا نہ ہو، یہ بھی اللہ کے علم میں ہوگا اور یہ بھی اللہ کی ایک تقدیر ہے۔ تو کبھی تدبیر کامیاب ہو جائے وہی تقدیر ہو جاتی ہے، کبھی تدبیر اختیار نہیں کی جاتی یا کامیاب نہیں ہوتی تو وہ تقدیر ہو جاتی ہے۔ تو تقدیر اللہ کا علم ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آپ نے یہ بڑا خوبصورت جواب دیا، نام نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا امر ہے اور جدھر جا رہے ہیں وہ بھی اللہ کا امر ہے۔ تو پھر آپ نے ایک مثال دی کہ آپ اگر اونٹوں کو لے کر ایک وادی میں جائیں اور اس وادی میں دو طرح کی زمین ہو، ایک جگہ سبزہ ہو اور ایک جگہ ویرانہ ہو، سبزہ نہ ہو، بالکل اجاڑ ہو، تو کچھ لوگ اگر یہاں آپ اونٹ بھیجیں گے یہاں چرائیں گے، آپ سبزے پہ لے جائیں گے وہاں چرائیں گے، تو جو سبزے پہ لے جائیں گے چرائیں گے اور یہاں سے بچا لیا، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ جہاں سبزہ نہیں ہے اور وہ زمین جل گئی ہے تو وہ بھی امر الہی، اللہ کی تقدیر ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے۔ اور جہاں سبزہ ہے، ہریالی ہے، جہاں آپ نے چرایا وہ بھی اللہ کے علم میں، وہ بھی تقدیر ہے۔ تو تقدیر دونوں طرف ہوتی ہے، کوئی ایک امر جو تدبیر کے تحت اختیار کیا جائے اللہ کی تقدیر کے خلاف نہیں ہوتا، کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، کیا معلوم کہ اصل امر کیا ہے۔ تو جب یہ ارشاد فرمایا تو اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اس مقام پر موجود نہیں تھے، وہ آ گئے۔ فجاء عبد الرحمن بن عوف وکان متغیبا فی بعض حاجتہ، کسی کام کے لیے وہ گئے ہوئے تھے، واپس آ گئے۔ جب انہوں نے یہ ساری بحث سنی تو آتے ہی کہا، فقال ان عندی فی ھذا علما، عرض کیا یا امیر المومنین اس مسئلے پر میرے پاس ایک علم ہے، یعنی میرے پاس کچھ معلومات ہیں۔ آپ نے فرمایا بیان کرو۔ انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا۔ آگے وہ حدیث بیان کر دی، یقول اذا سمعتم بہ بارض فلا تقدموا علیہ، جب سنو کہ کسی ایک زمین پر یہ وبا آ چکی ہے تو اس میں داخل نہ ہو، یعنی منع کر دیا کہ اس میں نہ انٹر ہوں۔ وَإِذَا وَاقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر کسی ایسے علاقے میں وبا پھوٹ جائے تم پہلے موجود تھے، فَلَا تَخْرُجُوا، پھر تو اس کو چھوڑ کر باہر نہ جاؤ۔